زندگی میں دعا کی طاقت اور تاثیر ہے۔ ایک دعا اللہ سے مانگا کریں، بڑی پتے کی بات بتا دیں کہ اللہ میری نسلوں میں سے تو ایسے بندے ضرور چننا جو عالم میں تیرے دین کے لیے جن کا انتخاب ہو جائے، اور جن کا انتخاب ہو جائے انسانیت کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے۔ اور اللہ خیر کے کام کو اور خیر کی خبروں کو اور خیر کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ میری نسلوں میں سے انتخاب ضرور کر۔ روایت میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، اب وہ روایت یاد نہیں ہے مجھے، اگر کسی کو یہ روایت ملے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس کا مفہوم عرض کروں گا تو وہ روایت مجھے ضرور بھیجیں۔ کسی کتاب میں پڑھی تھی، اب اس کا حوالہ بہت ڈھونڈا میں نے نہیں ملا مجھے۔ وہ روایت یہ ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی نسلوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر نسلوں میں آتا ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے، اور اسی ضمن میں کہ ایک شخص کے بچہ جو ہے آقا کی بارگاہ میں آیا اور حضور میرے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس کو شک تھا کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، کیا تیرے اونٹ نے کبھی وہ بچہ دیا ہے جو نہ اونٹنی کا ہے نہ اونٹ کا ہے، اس کا رنگ دیا ہے؟ ہاں۔ اس ضمن میں حضور نے فرمایا تھا۔ اب روایت پوری سمجھ آ رہی؟ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں کہ بعض اوقات پچھلی نسلوں میں سے، پچھلی لڑیوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنا کہ جو دعا میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سمجھے کہ اللہ اگر میری پچھلی نسلوں میں سے کوئی تیرا نیک، کوئی درویش، کوئی سخی، کوئی حلیم، کوئی ولی ایسا ہے، اللہ اس کی رگ ایسی ہو، اس کی رگ میں سے میری نسلوں میں سے نسلیں چلا اور وہ رگ منتقل کر میری نسلوں میں۔ اور اللہ پچھلی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے کوئی نافرمانیاں ہوئیں، اور جس سے کچھ دکھ ہوئے، جس سے کوئی فریب ہوئے، یا جس سے غفلتیں ہوئیں، اور اس کی زندگی حتی زرتم المقابر غفلتوں میں گزر گئی۔ اللہ میری نسلوں میں سے ایسی نسلیں آئیں کہ اللہ تو انسانیت کو خیر پہنچانے والی، تقوی کو اختیار کرنے والی، اور تیرے محبوب کی محبت اور عشق لینے اور پھیلانے والی ایسی نسلوں میں سے اللہ تو پچھلی زندگی میں سے کوئی رگوں میں سے ایسی رگ آگے چلا۔ اللہ سے مانا کرے، چنگیاں جو مندے تھے مندیاں جو چنگے، اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے۔ یہ نظام قدرت ہے، ہماری زندگی میں دعا کی طاقت اور تاثیر ہے، دعا کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اور کسی ولی کی دعا اور نگاہ، اللہ اکبر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں مورشس سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ میرا بیٹا کا مسئلہ ہے جی، آپ دیکھ کے بولیے کیا مسئلہ ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہے اور تھوڑا پرابلم ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے۔ جی یہی بات ہے، اور گھر میں تھوڑا پرابلم ہے، بہو نے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور میں ہی اکیلی وظیفہ کرتی ہوں، اور ہسبینڈ نہیں کرتا ہے، بیٹا تھوڑا تھوڑا کرتا ہے۔ اچھا ایک تو اور میرا ایک کام کا پرابلم ہے، کام تھوڑا رک گیا ہے۔ جی اچھا ایسا آپ دیکھ کے بولے کیا پرابلم ہے۔ اچھا ایسا ہے، ایک تو جو وظائف آپ کو دیے ہیں، عبقری کے وظائف پہلے سے آپ پڑھ رہی ہیں، ان کی آپ کو خصوصی اجازت دے رہا ہوں، وہ آپ مستقل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، وہ آپ کو خصوصی اجازت دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک عمل کریں، اور اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا،
وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تصور یہ ہو کہ جی جتنی بھی کامیابیاں جی ہیں میری زندگی میں، میری نسلوں کی زندگی میں، اے اللہ میں ان ساری